السلام علیکم. وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. یہ سورہ انعام کی 116 نمبر کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم زمین پہ اکثریت جو گمراہ ہے ان کی باتوں پہ چلو گے، اکثریت جو زمین پہ آباد ہے وہ گمراہ ہے، اگر تم ان کی باتوں پہ چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. وہ صرف وہم اور گمان خیالات پر چلتے ہیں اور اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ انعام 116 میں 116 کہ اکثریت جو زمین پہ آباد ہے گمراہ ہے. اکثریت میجورٹی لوگ گمراہ ہے ارتھ پہ، زمین پہ. اگر تم ان کی باتوں کو پہ چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے قرآن ہے اللہ کا راستہ. سمجھا؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ فرما رہے تو لوگوں کی باتوں پہ مت چلو، قرآن پہ چلو. سمجھا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، اللہ کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. تو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی قرآن سے بھٹکا دیں گے. تو اکثریت گمراہ کی، اس میں اکثریت عالم مفتی پبلک سب آ گئی، میجورٹی لوگ گمراہ ہیں، کم لوگ ہیں جو ایمان والے نیک ہیں. سمجھے آپ؟ عالم مفتی بھی آ گئے نا اس میں. میری امت، نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی میری امت، سب جہنم میں جائے گی میری امت. 73 میں سے 72 فرقے جہنم میں. تو اکثریت نبی بتا رہے جہنم میں جائے گی، صرف ایک فرقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا. نبی صحابی جو کیے اس پہ چلنا ہے تو گمراہ ہو جائے گا. قرآن پہ ہی چلنا. اللہ فرما رہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے. سورہ انعام 153 150. کیا بول رہے اللہ؟ یہی میرا راستہ ہے، اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا. دوسرے راستے پہ چل کے اللہ کے راستے پہ بھٹک جائیں گے. اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھا. سورہ انعام 153 153. دیکھو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یعنی قرآن. اسی پر چلنا، اور راستوں پہ نہیں چلنا. اللہ کا راستہ قرآن میں، اور راستوں پہ نہ چلنا لکھا ہے. دیکھو آپ سورہ انعام. اور راستے کہاں ہیں؟ دوسری کتابوں میں، حدیث کی کتاب، عالم کی کتاب، مفتی کی کتاب. سمجھا؟ تو دوسرے راستوں پہ چل کے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا. اللہ دوسری باتوں، دوسری کتابوں پہ چلیں گے تو قرآن سے بھٹک جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا دیا ہے لوگوں کو کہ قرآن پہ چلو، قرآن کی ہی گارنٹی ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہے. قرآن کی اللہ فرما رہے نا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. سورہ ہجر آیت نمبر 9. سمجھا؟ حفاظت ہے قرآن، غلط ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک، اس کی حفاظت اللہ کا. آج دیکھو نبی کے بعد ابھی 1450 سال ایسی کی ایسی ہے نا قرآن، تو ایسے ہی انشاءاللہ قیامت ہے. اور یہ قرآن شک اور شبہ سے پاک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب یعنی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے کتاب میں، ایک دم رائٹ پرفیکٹ کتاب ہے. سمجھا؟ تو اس کی اتباع کرو قرآن پہ، اس کی باتوں پہ چلو قرآن پہ. دوسرے لوگ کی باتوں پہ چلو گے تو بھٹک جائے گا. کون کیا بول رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے. سمجھا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں میرے فرقے میں صحیح ہوں اور میرے عالم مفتی بول رہے ہیں اور میرے باپ دادا کرتے ہیں بس صحیح ہے؟ تو ہر آدمی سوچے، لیکن چیک کر لو نا، ابھی وقت ہے، قرآن تو ہے نا. کیا کیا ہم کام کر رہے، کیا کیا مان رہے، سچ بات جھوٹ بات، اللہ کی بات رد کیا کر رہے، پتہ چل جائے گا. قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے نا، ارے قرآن میں تو ایسا لکھا ہے، میں تو ایسا سن رہا ہوں، عالم ایسا بول رہا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی ارے قرآن میں تو ایسا اللہ لکھا ہے. یہ عالم مفتی اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، باپ دادا کیا بولے، سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا. اب قرآن آپ پڑھے ہی نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم کون عالم، اپنا عالم، اپنے بریلوی عالم بول رہے تو خوش، صحیح بول رہے جھوٹ، دیوبندی عالم بول رہے کتنی بات سچ کتنی جھوٹ. ملاوٹ نہ، ملاوٹ کرنے والے خرابی ہے. سوچ لو ملاوٹ کیے تو جہنم میں.
میرا نبی ایک بات بھی کہتا تو سوچ لو آپ پکڑ لو. اگر آپ ملاوٹ کر کے دیتے سورہ یونس آیت 15 اس میں کچھ رد و بدل کر دو. نبی کو بول رہے, نبی بولے میں نہیں کر سکتا, اگر میں کروں تو مجھے عذاب کا ڈر ہے قیامت کے دن کا. تو نبی نہیں کر رہے, یہاں سب لوگ ملاوٹ کر کر کے دے رہے. قرآن میں نہیں ملاوٹ, قرآن کی بات تھوڑی لیتے اور پھر اس کے اندر ملاوٹ کر کر کے دیتے. سمجھا؟ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا اکثریت گمراہ کی. نبی بھی بولے اکثریت لوگ جہنم میں جائیں گے, صرف ایک گروہ میرے صحابہ کے نقشے قدم پہ جنت. اکثر لوگ گمراہ ہے. اکثرہم کافرون, قرآن میں لکھا اکثرہم لا یؤمنون, اکثرہم فاسقون. اکثر 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 ہے ہر جگہ پورے قرآن میں. اکثر یعنی میجورٹی. اور کم لوگ ہیں ایمان والے, کم لوگ ہیں شکر گزار. قلیلا ما تذکرون, کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے. قلیلا ما یؤمنون, کم لوگ. قلیل مطلب کم, اکثر مطلب میجورٹی. سمجھا؟ کم لوگ ہیں ایمان والے, کم لوگ شکر گزار ہے, کم لوگ نصیحت قبول کرتے. کم, قلیل 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 پورا قرآن میں. اکثر میجورٹی گمراہ لوگ کی. آپ دیکھ بھی رہے نا, پورے رشتہ دار, محلہ, کنٹری, پورا ورلڈ دیکھ لو. آپ آنکھ کھول کے دیکھو, آج کل تو نیٹ, موبائل, نیوز, ٹی وی, پورے ورلڈ میں دیکھ لو اکثریت زمین پہ گمراہ لوگ کی ہے. اللہ جو بول رہا ہے وہ پرفیکٹ چلتے رہتا ہے. اللہ بولا بہت اکثریت گمراہ, تو آپ اللہ کی بات کو دیکھو پورے ورلڈ میں, نیوز میں, محلے میں, رشتہ داری میں اکثریت لوگ گمراہ. کیا کیا کر رہے ہیں الگ 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 دنیا میں انسان. اکثریت اکثر لوگ گمراہ. کم لوگ ہیں, آپ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گے کون نیک متقی پرہیزگار اچھا ہے. نماز روزہ حج کر رہے 4, باقی سب الٹ پلٹ. اللہ کا کیا 4 ہی حکم ہے قرآن میں, نماز روزہ حج زکات, بس 4 ہی حکم ہے اللہ کا پورے قرآن میں. 50 حکم ہے. آپ کوئی بھی حکم کو توڑ نہیں سکتے, ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ریجیکٹ کیے تو سیدھا جہنم. کوئی بھی حکم آپ ریجیکٹ منہ سے نہیں, عمل سے کر رہے ہیں. منہ سے تو ہم مانتے ہیں قرآن کو, اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کا, لیکن عمل کیا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف. اللہ بولا مت کرو, آپ کر رہے. اللہ بولا مت کرو, آپ کر رہے. تو عمل میں نے نا, تو آپ تو مجھ سے دھوکہ دے رہے سب کو. خود بھی دھوکہ, خود ہی دھوکہ کھا رہے. کسی کو کیا دھوکہ دیں گے, خود ہی. اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کی بات کو اڑا دیتا ہوں. قرآن کو مانتا ہوں, قرآن میں جو لکھا ہے اس کو نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ خواہشات نفس بول رہی, وہ نفس کو رب بنایا. ارے یہ بھی ہے قرآن ہے. نبی تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو رب بنایا. سورہ جاثیہ آیت نمبر 23. خواہش نفس کو بھی رب بنایا. کون خواہش نفس کی پوجا کرتا بتاؤ نا. رب بولتا کوئی خواہش نفس کی اتباع کرنا, نفس بول رہا کرو, اللہ بول رہا مت کرو. نفس کی بات پہ چلے تو نفس تمہارا رب, اللہ کی بات پہ چلے تو اللہ تمہارا رب. سمجھا؟ اللہ رب, نفس رب. تو علماء کو رب, سورہ توبہ آیت 31. انہوں نے علماء کو رب بنایا, عالموں کو رب بنایا. عالموں کی بات پہ چلنا, عالم کو رب. 3 ہو گیا نا بات. اللہ کو رب, اللہ کی بات پہ چلنا, اللہ کو رب بنانا. عالم کی بات پہ چلنا جو قرآن کے خلاف ہے تو عالموں کو رب بنایا. نفس کو رب بنایا. دیکھیے آپ سورہ جاثیہ کھول کے, نفس کو رب بنایا. تینوں بات بتا دی اللہ. تو نفس جو بول رہی کرو, اللہ بول رہا مت. تو سمجھ رہے آپ, اللہ کو رب بنانا, اللہ کی بات. سمجھے آپ؟ خواہش نفس کو رب بنایا. کیسی بات ہے, آپ سوچو قرآن میں کیا کیا باتیں. سمجھ رہے آپ؟ پڑھیے قرآن ترجمے سے, معنی سے, اپنی زبان میں جو زبان آتی, ہندی, مراٹھی, گجراتی, ملیالم, تیلگو, کنڑ, آسامی, اڑیا, بنگالی, کون سی زبان, انگلش, چائنیز, جرمن, سب زبان میں قرآن ہے. اپنی زبان میں پڑھے تو قرآن سمجھ میں آئے گا نا. عربی پڑھیں گے تو کیا 50 سال 60 سال سے پڑھ رہے عربی, مسجدوں میں بیٹھے ہلتے رہتے, عربی پڑھ رہے. کیا کر رہے, پڑھ رہے. کیا بول رہے اللہ, یہ لائن میں نہیں معلوم یہ پڑھ رہے. سمجھ رہے آپ؟ پڑھنا اس کو 50-60 سال سے ہی پڑھ رہے, بڈھے ہو گئے پڑھ رہے. ایسا معلوم کچھ نہیں. یہ روز پڑھ رہے, کچھ بھی نہیں معلوم. اور ایک آدمی زندگی میں قرآن چھوا ہی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں کھول کے قرآن, عربی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, باہر قرآن کو چھوا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, اس کو بھی کچھ نہیں معلوم قرآن میں.
اور جو ڈیلی پڑھ رہا ہے 50 60 70 سال سے اس کو بھی کچھ نہیں معلوم، عربی پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سوچیے آپ، سمجھ کے پڑھیے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اللہ بول رہا ہے سمجھو. نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی سورے سب لوگ آپ کو گول گول گھماتے رہیں گے. سچ جھوٹ، میں صحیح تو صحیح تو وہ غلط ہے صحیح. سچ جھوٹ کا آپ پہچانو کیسے؟ جب تک آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں. سمجھے؟ آپ قرآن پڑھیے، معنی سے ترجمے سے پڑھیے. اکثریت مت دیکھیے. اللہ بول رہا ہے اکثریت لوگ تو گمراہ ہے، کم لوگ ہیں. پیور دنیا میں کم رہتا ہے. تو آپ سوچتے ہو نا ڈپلیکیٹ سامان بہت ملتا ہے ادھر ادھر، پیور ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. وہی اللہ بول رہا ہے بہت کم لوگ ہیں. غلط لوگ دنیا میں بہت ہیں، نافرمان گمراہ لوگ بہت ہیں. سمجھے آپ؟ سب آگے اس میں کتنے فرقے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کون سا فرقہ صحیح ہے جنت میں؟ نہیں آئے گا جب تک آپ 30 پارہ ترجمے سے ڈیلی قرآن نہیں پڑھے. قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. سمجھ رہے؟ قرآن معنی سے پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون صحیح بول رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے. عالم مفتی کون ملاوٹ کر رہا ہے، کون پیور دے رہا ہے. سمجھیے؟ پڑھیے آپ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.